اپنی بابرکت کتاب کے اندر اعلان فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرد تے عورت کی شان بیان فرمائی ہے۔ کائنات کے اندر میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے، آج کی میری گفتگو بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عورت کو کتنا مقام عطا فرمایا، عورت کو کتنی عزت عطا فرمائی، مرد کو کتنے مقامات نال نوازیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ فرمایا کہ مرد عورتوں میں سے مرد عورتوں کو سمجھانے کے لیے بڑا تری رکھنے والا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، فرمایا کہ یہ بے شک ان کو اللہ نے بعد پر بعد فضیلت عطا کی ہے، اور فرمایا کہ کیونکہ مال اپنا مرد خرچ کرتا ہے، اور با ادب عورتیں جن کو ادب کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے خامد کی پیروی کرتی ہیں، اور با ادب لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس آیت مقدسہ جو پتہ چلیا کہ اللہ نے واضح اعلان کر دیتا کہ مرد افسر ہیں، عورتاں اس طرح ہے کہ جس طرح عورت رعایا ہے تے مرد خدا حاکم ہے۔ تے اے آیت مقدسہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج کے بارے کے اندر نازل ہوئی۔ حضرت سعدہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے نہ حج کر دیا نے نہ عمرہ کر دیے نے۔ ایک راوی حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ راوی نے روایات پیش کی تھی کہ حضرت سعدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حج تے نہیں جایا کرتے سن، آپ کی بارگاہ کے اندر جا کے پوچھا گیا نہ تسی حج کر دیا جے، نہ ہی تسی حج کر دیا جے، نہ ہی تسی عمرے واسطے نکل دیا جے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جدو دی آیات نازل کی تھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ پڑھتے کے اندر رہو، میں اتو دی پڑھتے کے اندر میں حج بھی کیتا ہے عمرہ بھی کیتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ سرکار کی یہ جڑی ازواج سی حتیٰ کہ ان کا جنازہ گھر دے وچوں نکل گیا ہے لیکن قدم میں نکلتی باہر نہیں نکلے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ اللہ پہ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، عورت رعایا ہے، مرد آفیسر ہے، عورت جو ہے نا اس طرح سمجھ لو کہ بند پچھلے دن در بند ہے، عورت نمائش کی چیز ہے، اگر جو باہر کر لیا جائے گا اس طرح سمجھو کہ اگر کسی کو ہیرا ہوئے کہ بازار کے اندر لے کے پھرتا رہے کوئی نہ کوئی اندے کو لا کے لے جائے گا۔ اسی طرح جب عورت اپنے گھر کو باہر نکلے گی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ وہ بدکاری پر چلی جائے گی۔ اس واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپان والی چیز ہے اور چھپائی جاتی ہے، مرد تے حاکم ہے، مرد تے افیسر ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سعید بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے انہاں دی بیوی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے آپس دے اندر کچھ جھگڑا ہویا، جھگڑے کے دوران حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں جڑا ہے نا حضرت سعید نے تھپڑ ماریا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی جا کے اودے کول بدلہ لے سکتے جے۔ جدو میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ جبرائیل جی میرے رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جا محبوب کو سنا دے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ فرمایا کہ مرد افیسر ہے، مرد عورتوں کو سمجھان کے اندر تری رکھنے والا ہے، لہٰذا میرے پیارے آقا نے فرمایا بس جب یہ آیات نازل ہو گئی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مرد حاکم بن گیا ہے، اس واسطے عورت کی رعایا بن گئی ہے،
امتاں کے اندر چلایا. اگر امامت کا یہ مقام ملیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عطا فرمایا. عورتوں کی بڑی فضیلت لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ مرد دینا تے حاکم ہے, مرد دینا تے افیسر ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی عورت اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے اور خامد گھر کے اندر نہ ہوئے اپنی شرم کا کی حفاظت کرتی ہے کہ وہ گویا اس طرح ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر ان کا مال بھی گھر کے اندر ہوئے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء, فرمایا کہ جو عورت اس طرح کی بڑھ جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجر عطا فرما دے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے خادم نے آپ فرماتے ہیں کہ عورت اگر 4 کم کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرما دے گا. فرمایا کہ نمبر 1 عورت نماز پڑھ لے, نمبر 2 رمضان المبارک کے روزے رکھ لے, نمبر 3 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, نمبر 4 اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. جدو عورت کے 4 کم کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت واجب فرما دے گا. یہ 4 کم کرنے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک عورت 1000 غیر صالح مرد نہ بہتر ہے جو تو عورت صرف 7 دن اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے, اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے, اپنے خامد کی ہر گل کرتی ہے حتیٰ کہ ان کا خامد خوش ہو جائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تے جہنم دے 7 دروازے بند کر کے تے جنت دے 8 دروازے انہیں تے کھول دیتے ہیں. اور اعلان فرماتا ہے کہ اے میری بندی جس دروازے کو تو گزرنا چاہے جا گزر جا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری 7 دن خدمت کر دے صدقے ہی تینوں نشان عطا فرما. یہ پتہ چلیا کہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی عزت عطا فرمائی. زمانے جاہلیت کے اندر اگر دیکھا جائے اس عورت کو کوئی جانتا نہیں سی, عورتوں کو کوئی جانتا نہیں سی. زمانے جاہلیت کے اندر باپ ہونا کوئی پسند ہی نہیں کرتا سی کہ میں کسی بیٹی کا باپ ہوں, بلکہ جب بچی گھر کے اندر پیدا ہوا کرتی سی تو انہوں زندہ تربور کر دیتے سی, زندہ ختم کر دیتا کرتے سی. جب پیارے آقا تشریف لے فرمایا کہ جڑا 3 بیوہ 3 بہنوں کی خدمت کرے گا اللہ قیامت کے دن کو جنت عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 ہوں, اللہ کے عرض کی یا رسول اللہ 1 ہوں. سرکار نے فرمایا اللہ ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا. کہ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں کتنا بڑی عزت ہے, کتنا بڑا مقام ہے. جس ماما کو منڈیاں کے اندر لے جا کے بیچا جایا کرتا سا, ماما کو جا کے منڈیاں کے اندر فروخت کیا جاتا سا, لیکن پیارے آقا تشریف لے آئے تے جنت کتنی دور ہے آسمان تے, آسمان تے جنت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب نے اس جنت کو اٹھا کے تے ماما نے قدمت لے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی اور فرمایا کہ باپ کو کوئی دیکھو ایسا وقت کیا یا کہ باپ کو بھی مارا جایا کرتا سی. سرکار تشریف لے فرمایا اوسط و ابواب جنت, جنت کا سب تو بڑا دروازہ باپ ہے. سرکار نے فرمایا کہ پتہ چلیا کہ آن کا رشتہ ملیا نہیں, سرکار نے سب کی ہی ملیا نہیں. بل میں عرض کر رہا سا کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص جہاد واسطے روانہ ہوا, گھر کے اندر اپنی بیوی کو حکم دے کے گیا کہ جب تک میں گھر کے اندر واپس نہ آواں اے میری بندی تو گھر کو باہر نہیں جانا. جدو حکم فرمایا چلا گیا جہاد کے اندر, کچھ دن گزرے کہ بیوی کا والد بیمار ہو گیا. پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قاصد بھیجا یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہو گیا میں چلی جاواں. سرکار نے فرمایا کہ تیرا شوہر تینوں کی حکم دے کے گیا. یا رسول اللہ تو میں نے کہہ کے گیا جب تک میں گھر کے اندر نہ ہوا گھر تو باہر قدم نہ رکھی. میرے آقا نے فرمایا کہ پھر تو اپنے شوہر کی فرما برداری کی. کچھ دن گزرے تھے والد کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پھر قاصد بھیجا یا رسول اللہ میرے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہے.
سرکار نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کر. کچھ دن گزرے تھے، تیسری مرتبہ پھر بھیجا، یا رسول اللہ میرے والد کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ تو اپنے خامد کی احتیاط کر، اطاعت کر اپنے خامد کی فرما برداری کر. حتیٰ کہ چن کر کیا جانتا ہے کہ اس شخص، اس عورت کی والد اس دنیا کو چلا گیا، جب موت کا وقت آیا، وقت نزا آیا، دنیا تو کچھ کر کے چلا گیا، لیکن عورت گھر دے وچوں اپنے مرے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھنے واسطے نہیں، اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے واسطے نہیں، گھر دے اندر رہی. پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر جس وقت وہ جہاد کو شخص واپس آیا، حاضر خدمت ہویا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو فرمایا کہ جبرائیل جا محبوب کو کہہ دے کہ اس شخص کی بیوی نے جڑا نیک عمل کیتا ہے، اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خامد کی خدمت دے صدقے یہ بخشش فرمایا. پتہ چلیا کہ خامد کی خدمت دے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر عورت کو بڑی عزت عطا فرمائی. فرمایا کہ عورت کی عزت ہے لیکن مرد کے لیے افسر ہے، مرد کے لیے حاکم ہے. لہٰذا ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے خامد کی گل پہ عمل کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو عورتوں کے بارے کے اندر ایسا آیا کہ جنہاں تے لعنت بھیج جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی عورت اپنے خامد کی بغیر اجازت اپنے گھر کو باہر قدم رکھتی ہے، جس کائنات کے اندر جتھے جتھے سورج طلوع ہوتا ہے، جس جگہ پہ چند طلوع ہوتا ہے، کہ کائنات کی ساری چیزیاں اس عورت تے لعنت کرتی ہیں جڑے اپنے خامد کی اطاعت نہیں کرتی، بغیر اطاعت تو گھر میں نکل جاتی. فرمایا کہ اس عورت تے چیزاں لعنت کرتی ہیں جب تک وہ پلٹ کے گھر کے اندر نہ آوے. دوسرا فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اگر اپنی عورت کو بلائے اپنے بستر کی طرف، اگر وہ نہ کر دے، ساری رات مرد کی اسی طرح ناراضگی کے اندر گزر جاوے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے ارشدوں دے تے لعنت بھیج دے. فرمایا کہ خوش بخت عورتاں وہی نے جڑے اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہیں. اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تو سوا سجدہ کرنا دوبارہ کسی کو حکم ہوتا تو میں حکم دے دینا سی کہ بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرے. فرمایا کہ اتنی زیادہ خامد کی شان ہے، اتنے زیادہ خامد کا مقام ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ایک مرتبہ کریم آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی ہیں. حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا دے اکھاں کے اندر آنسو نے رنگ مغیر ہو گئے، اکھاں کے اندر آنسو نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لختے ذکر کی گل عرض کرتی ہے یا رسول اللہ حضرت علی تے میرے درمیان کچھ جھگڑا ہوئے، یا رسول اللہ ایک کلمہ میں ایسا کہہ بیٹھی ہیں جس کی وجہ دے نال حضرت علی ناراض ہو گئے. تے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی ناراض ہو گئے نے. فرمایا کہ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں انہاں دے قریب نہیں ہوں. میں فرمایا اے حبیب میرے نال راضی ہو جاؤ. میں ارد گرد چکر لگائے گئے حتیٰ کہ حضرت علی میرے نال راضی ہو گئے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے رب دے کے خفا سوں کہ میرا رب میرے معاف کرے یا نہ کرے. سرکار نے فرمایا کہ اے میری بیٹی سن، اگر تو حضرت علی کو ناراض کر کے آ جاتی، اپنے خامد کو ناراض کر کے میرے کو آ جاتی تو میں محمد کے تیرا جنازہ پڑھان کو انکار کر دینا. اتنا بڑا مقام ہے. فرمایا کہ اگر وہ اپنے خامد کو ناراض کر کے آ جائے، آج کل کی عورتیں اپنے خامد کو ناراض کر لگے بیٹھنا، کوئی اس چیز کے بارے کے اندر سوچتی نہیں. اگر ناراض ہوتا ہے ہونے دو، گھر کے اندر منی نہیں جاتی گل. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لوگوں نے یہ چیزاں خود نہیں سمجھائیں. اگر کاش اسی اپنے گھر کے اندر اپنی ماما اپنی بیٹیاں روزانہ ایک حدیث بھی سنا دے تو انہاں گلاں تے عمل کرن والی بن جاتی. پر میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میں تیرا جنازہ نہیں پڑھانا سی، اور فرمایا کہ سن لے جڑا بندہ
جڑی عورت اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناراضی ہو جاتا ہے، اور جڑی عورت نے اپنے خامد کو ناراض کیتا ہے رب بھی ان تک ناراض رہتا ہے ادو تک جب تک اپنے خامد کو راضی نہ کرے۔ فرمایا کہ عورت واسطے حکم ہے جنہیں اپنے خامد کو ناراض کیتا انہیں اپنے رب کو ناراض کیتا ہے، اور فرمایا کہ جڑی عورت صرف ایک گھڑی چرخہ کٹ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 1000 نیکی عطا فرماتا ہے، اور چرخے کے نال بنایا ہوا جڑا کپڑا ہوتا ہے تیار ہوتا ہے جب وہ کپڑا ہوتے بیٹے کے ہوتے خامد پاندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑے کے بدلے انہوں جنت کا ایک شہر عطا فرماتا ہے، جنت کا ایک شہر عطا فرماتا ہے کہ عورت جو چرخہ کٹ کے اپنی خامد کو اپنے بچیاں کو کپڑے پواندی ہے۔ یہ اس دور کی گل ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر آج تو تقریباً پچھلی صدی کے اندر بھی ہو سکتا ہے رواج ہوئے کہ چرخہ کٹ کے کپڑے تیار کیتے جاتے ہوں تے کپڑے بچیاں کو پوائے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں ایک گھڑی اگر کسی نے عورت نے چرخہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سن لو کہ اگر کوئی مریم بنت عمران جتنی بھی عبادت کرے اور اپنے شوہر کو ناراض کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری عبادت کو رد فرما دے گا۔ تے پتہ چلیا کہ اپنے گھر کے اندر اس چیز کی تربیت کرنا تواڈے تے میرے واسطے ضروری ہے۔ اگر اسی تربیت نہ کریں گے یاد رکھو کہ زمانہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح پچھلی جاہلیت کے اندر گزرا۔ اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 کو اعلان فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تُبَرَّجْنَ وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، بے پردہ نہ رہیں، جس طرح وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ پچھلے جاہلیت کے زمانے میں بے پردگی چھا گئی تھی۔ فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہمیشہ عورت ہے، عورت کے معنی چھپی ہوئی چیز ہے۔ جب عورت اپنے گھر کو باہر نکلتی ہے تو شیطان انہیں گھور گھور کے ویکھتا ہے، اور جس نے عورت کو ویکھیا تے انہیں شیطان کو راضی کیتا ہے، جس نے عورت کو تکیا بازار کے اندر انہیں شیطانی کام کیتا ہے۔ اور حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو میں ایک حکم سنے ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کی ایک نظر پہ جائے تو ایک نظر دے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اگر دوسری نظر پاوے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پکڑے گا، گناہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پکڑ ہو جائے گی۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عورتاں حاضر ہوئی ہیں، یا رسول اللہ مرد تا جہاد کی فضیلت لے کے، مرد تا جہاد کا رتبہ لے کے جہاد کرنے واسطے جاتے ہیں، انہوں نے نیکیاں مل جاتی ہیں، یا رسول اللہ سی جہاد اس فریضے تو رہ گئی ہے، سانوں کی اجر ملے گا؟ میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تسی ان تے عمل کر لو، اپنے گھر کے اندر ٹھہریاں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں بھی مجاہدہ دی جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ساڈے زمانے جاہلیت کے اندر کچھ عورتیں ایسیاں ہیں کہ بلا وجہ صبح کو لے کے شام تک یا دن کے اندر 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ کسی نہ کسی کو ملن واسطے ضرور جان گے۔ حالانکہ مفسرین ائمہ کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ بغیر اجازت عورت اپنے گھر کو باہر نہیں نکل سکتی، عورت کی آواز 4 دیواری کو باہر نہیں جانی چاہیے، اور ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھے تاکہ آن والے دنوں کے اندر جب کل قیامت کا دن ہوئے گا نامہ اعمال کھولے جانے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تو کتنا اپنے بچوں کو دین کی کرنا سکھائیاں سن، ہاں بھائی تو کتنا اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی کو یہ چیزیں سکھائیاں سن۔ کہ اس دن قیامت کے دن شرمشار ہو تو بہتر ہے کہ آج اپنے گھر کے اندر یہ معمول بنایا جائے کہ کم سے کم 1 حدیث روزانہ انہوں کو سنائی جائے تاکہ آن والے دنوں کے اندر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عورتیں خود جواب دے دیں، خود جواب دے کہ مالک انہوں نے سانوں سکھایا سے خود نہیں عمل کر دیا سے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میں معراج کرنے واسطے گیا سب کو زیادہ میں عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھے اور مختلف طریقے کے نال دیکھے، کوئی سر دے پر لٹکیاں ہوئی نے، کوئی زبان دے پر لٹکیاں ہوئی نے جہنم کے اندر۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی
ازواج وچوں یہ دوویں موجود نے. سرکار دے نبی نے صحابی حضرت ام محمود رضی اللہ تعالی عنہ یہ دور تو سرکار دے ول تشریف لے کے آ رہے ہیں. پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری ازواج پردہ کر لو. عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ آن والا تا نبی نہ سمجھ دے, یا رسول اللہ ان اکھا کو نظر تا نہیں آتا. سرکار نے فرمایا کہ وہ آن والا نبی نہ ہے لیکن میری ازواج اسی تا نبی نہیں ہے, تم تو نبی نہیں ہو. فرمایا کہ جس طرح مرد غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح عورت کی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی. انہاں واسطے بھی پڑھتا ہے. لیکن ساڈے بعض اوقات اگر بازاراں دے وچوں کوئی اٹھا والے لگ جان کے کسی کی کوئی بارات گزر رہی ہوگی ساڈیاں عورتاں دروازے تے آ کے جھانکدیاں رہندیاں نے, ویکھدیاں رہندیاں نے, اور خصوصاً شادیاں دے ماحول کے اندر تا بے پردگی ایسی ہو جاتی ہے کہ اسی لوگ تھوڑا جا بھی خیال نہیں کرتے کہ ساری عورتاں کس حال کے اندر ہیں. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں انہاں ہر چیز کے بارے کے اندر پوچھا جانا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے. یہ صرف تواڈے کو نہیں پوچھا جانا, منبر و محراب تے بیٹھنے والے علماء کو بھی پوچھا جانا ہے. اور عورت کی آواز پڑتا ہے. فرمایا کہ عورت کی آواز چار دیواری کے باہر نہ جائے. لیکن ساڈے اس چک کے اندر پچھلے ہفتے کے اتوار والے دن دو میلاد ایسے ہوئے کہ جڑے سپیکر کے اندر اونچی آواز نال پڑھے گئے اور اس طرح پڑھے گئے ماذ اللہ انہوں کو ثواب نہیں ملیا. مفسرین ائمہ اکرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس چیز تے گناہ ہے. وہ میلاد اس طرح پڑھے گئے کہ دف بجا کے میلاد پڑھے گئے. کچھ دیر ہے, تھوڑی دیر کے بعد کچھ دلیلاں کھڑیاں جان گیا اور کیا جائے گا کہ بھائی یہ میلاد منانا تو فرض ہے. کچھ وقت گزرے گا پھر ڈھول بھی چک کے لیا جائے گا کہ جناب یہ میلاد کرانا ضروری ہے. لہٰذا اپنے گھر کے اندر اس چیز کا کنٹرول کرنا ضروری ہے کہ عورت کا میلاد منانا سپیکر کے اندر جائز نہیں, عورت یہ چیزیں جائز نہیں, عورت کو گھر کو باہر نکلنا جائز نہیں. اگر ہاں تو اپنے گھر کو باہر عورت کو کرنا ہے, شریعت کی اجازت دیتی ہے. کسی وقت کے اندر عورت کو باہر جانا بھی پا جاتا ہے, کچھ ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں پھر عورت ایسے ہی بے پردہ ہوئے کہ تاکہ جب کسی غیر مرد کی نظر پڑے تو کوئی ان جسم کا آزار نظر نہ ہو, اس طرح عورت کا پردہ ہوئے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو میرے آقا نے فرمایا کہ علی اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری ایک نظر پڑ جائے دوسری نظر پڑے تو پچھلی ایک نظر تمہیں معاف ہے, دوسری نظر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی نہیں ہے. حضرت علی کو سرکار نے ارشاد فرمایا. لیکن سارے نوجوان چوکا کے اندر کھلو جاتے رہے. اگر کسی کی عزت جا رہی ہوگی, کسی کی بیٹی بہن جا رہی ہے, اگر سکول کے اندر پڑھنے واسطے بھی جا رہی ہے, جیسے لوگ گھوم گھوم کے دیکھتے رہتے. لہٰذا اپنے نوجوان نسل کو بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا اگر آج کسی کی عزت کو تکیں گے کل تیری بہن بھی گھر کے اندر موجود ہے, کل تیری بہن میں بھی کوئی آ کے تکے گا. آج کسی کی عزت کی حفاظت کریں گے تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دے کول ساری عزتاں دی حفاظت فرمائے گا. اس واسطے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں انہاں چیزوں تے عمل کرنا ضروری ہے. یاد رکھو کہ یہ چیزاں اگر ہم نہیں سمجھاؤں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اسی بھی دینے دار ہوں گے, سارے گھر والے بھی دینے دار ہوں گے. کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے جو 10 منٹ ضرور کٹے جائیں اپنے گھر کے اندر کتاب رکھی جائے. اور کچھ نہیں رکھا جاتا تو تفسیر ابرار تفسیر تبیان القرآن رکھ لو یا تفسیر نعیمی رکھ لو گھر کے اندر, تفسیر صراط الجنان رکھ لو. کم سے کم قرآن پاک کی ایک آیات روزانہ ترجمے نال پڑھ کے انہوں نے سناؤ. نالے اپنے بیٹیاں کو بچیاں کو کہو کہ بیٹا یہ آیات میرے سامنے پڑھ, ان کا ترجمہ کیے, ان کا مفہوم کیے, تاکہ اپنے بچیاں کو یہ چیزیں سمجھ آن. جب یہ چیزیں سمجھ آن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تسی بھی برگزیدہ بندے بن جاؤ گے. بندہ نہ